کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ کس کا جنازہ گزرا؟ یہودی کا۔ اور یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور ان کی دشمنی کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہودی اتنے سخت دشمن ہیں کہ کبھی بھی وہ دوست نہیں ہو سکتے، اور قرآن میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن میں یہ بات ہے۔ اب حضور کا عمل دیکھو، حضور کا عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ وہ جنازہ جا رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی ہے، آپ اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہے تو یہودی مگر ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو حضرت آدم کی اولاد۔ اب سوچئے کہ یہاں تو مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، یا جس کی مونچھیں آپ کی طرح نہیں ہیں، جو آپ کی طرح پاجامہ نہیں پہنتا، اگر اس کے جنازے میں شریک ہو گئے یا اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے یا کم سے کم دلاسا دینے کے لیے چلے گئے تو لوگ فتوے کی بندوق تانے کھڑے ہیں، فتوے کی بندوق تانے کھڑے ہیں۔ اگر آپ نکل گئے کہیں کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے تو فوراً فتویٰ تیار ہے کہ آپ کیوں گئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہودی ہے؟ اور جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ یہودی ہے، تب حضور فرما رہے ہیں کہ ہاں ہے تو یہودی مگر ہے تو انسان۔ تو رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، وہ اپنے عقیدے پہ ہے، آپ اپنے عقیدے پہ ہیں، لیکن اگر سماج میں، سوسائٹی میں سوہارد کو قائم رکھنا ہے، محبت کو قائم رکھنا ہے، کمیونل ہارمنی کو قائم رکھنا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کو قائم رکھنا ہے، سماج میں اگر نفرتوں کی آگ کو بجھانا ہے، محبت کو بڑھاوا دینا ہے، تو انسانیت کے ناطے تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا کہ اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم بیمار ہو گیا ہے تو بھلے ہی تمہارا وہ اسلامی بھائی نہیں ہے، لیکن جناب آدم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ تمہارا انسانی بھائی ہے۔ تو انسان ہونے کی بنیاد پر تم اس کا خیال رکھو، اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو، اور نیت یہ بھی کر لو کہ اگر ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا فرما دے۔ دو کام اس سے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر بالفرض اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، قسم خدا کی اگر ایسا عمل کسی مسلمان نے کسی کٹر پنتھی غیر مسلم کے ساتھ میں کر لیا کہ وہ اس کی بیماری کی حالت میں اس کو دیکھنے کے لیے اسپتال چلا گیا، وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، مگر آپ نے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس غیر مسلم کی تیمارداری کر لی تو پہلے وہ اسلام کا دشمن ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نرم فرما دے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی، رسول اللہ نے دلوں کو ایسے ہی تو جیتا کہ حضور ان سے حالات پوچھتے تھے، ان سے خبر گیری کرتے تھے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے، رسول اللہ ان کے بھی جذبات کا خیال رکھتے تھے جو رسول اللہ کو پتھر برساتے تھے، کیونکہ حضور لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں، جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ جو لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، حضور کی خواہش تھی کہ جو لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے محلات کی سیر کرا دی جائے۔ اسی لیے حضور نے کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائی، جب بھی رسول اللہ کو تکلیف دی گئی تو حضور ہاتھ اٹھاتے اور یہی دعا فرماتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اگر اسلام کے خلاف بکواس کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اگر نفرتیں ان کے ذہن میں ہیں، تو ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ بہرحال کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں،
ایسا بھی ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ چاہے ان کے ساتھ میں جتنا اچھا اخلاق پیش کر لیں گے وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے یہ طے کر لیا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ ہمیں حق پتہ چلے اور سچ پتہ چلے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، حضور کا دین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی تعداد ہندوستان میں ایسی ہے جو جاننا چاہتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہچان ہی کرانا نہیں چاہتے، اور ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کے بھائی چارے کے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک نظریہ بنا ہوا ہے، ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمیں اس نظریے کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ نفرتوں کی آگ کو بھڑکائیں گے، تو ہمیں بھی یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ اسی نفرتوں کی آگ پر محبتوں کا پانی ڈالیں گے۔ رسول اللہ کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے۔